بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمزم ہنی بی فارم کے چینل سے محمد انور آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک آیت، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شہد کی مکھیوں سے متعلق چینل ہے، تو آج ہم شہد کی مکھی کے ڈنگ کے زہر کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ شہد کی مکھی کے وجود میں ایک زہر پیدا ہوتا ہے جو کہ پیٹ کے آخری حصے میں جا کے ایک تھیلی میں اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ تھیلی جا کے مکھی کے ڈنگ کے اندر کھلتی ہے۔ جب شہد کی مکھی کو کوئی خطرہ ہو اپنی جان کا، تو وہ اس کو دفاع کے طور پہ استعمال کرتی ہے۔ جب وہ ڈنگ لگاتی ہے تو وہ خود بھی مر جاتی ہے، کیونکہ وہ تھیلی اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، وہ اس کے جسم کا حصہ ہوتی ہے۔ تو جب جسم کا ایک حصہ الگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی موت یقینی ہے۔ جو زہر ہے وہ بیکار نہیں ہے، وہ انسانیت کے لیے بھی، جس طرح شہد کی مکھی کی اور بہت زیادہ پروڈکٹ ہم انشاءاللہ آگے جا کے ڈسکس کریں گے، تو شہد کی مکھی کا جو زہر ہے اس کو بھی کام میں لایا جا رہا ہے، اس سے بھی مختلف دوائیں بن رہی ہیں۔ تو زیادہ تر جوڑوں کا درد یہ بہت پرانا علاج ہے کہ جہاں کہیں جوڑوں کا درد ہو رہا ہے تو پرانے زمانے کے حکما شہد کی مکھی کو اس جگہ پہ لڑاتے تھے جس سے درد ختم ہو جاتا تھا۔ آج بھی یہ طریقہ رائج ہے، آج بھی مختلف لوگ جو ہے نا شہد کی مکھی کے ڈنگ سے جوڑوں کے درد کا علاج کر رہے ہیں۔ ایک تو زندہ مکھی آپ نے پکڑنی ہے، دوسرا طریقہ اب سائنسی طریقے سے شہد کی مکھی کے ڈنگ کے زہر کو کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے بات کی ہے NARC کے شعبہ مگس بانی کے سائنٹیفک آفیسر رانا خالد رفیق صاحب سے کہ وہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں اور ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ شہد کی مکھی کا زہر ہم سائنسی طریقے سے کیسے کولیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں ہم رانا خالد رفیق صاحب کی طرف، وہ ہم کو بتائیں گے۔